تم کر لو. کیا ہے کہ صدر پاکستان سے لے کر مزدور تک برابر کے حقوق ہیں. کوئی کسی کا یہ نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی یا سیاستدان کا بیٹا جرم کرے اس کو کوئی تھانے میں کرسی پر بٹھائے گا. نہیں، اب کرسی پر بیٹھتے ہیں. جن کے ساتھ ظلم ہے وہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں یہ نظام خاتمے کے لیے. جس طرح فخر اللہ بھائی نے کہا کہ اس کی کوشش نوجوانوں نے کرنی ہے، آنے والے لوگوں نے کرنی ہے. اللہ بھی فرماتا ہے کہ اس قوم کی میں حالت اس وقت نہیں بدلتا جب وہ اپنی خود کوشش نہ کریں. اب لوگوں نے کوشش کی، پاکستان اللہ نے تحفے میں دے دیا. اس تحفے کی قدر کرنے کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. اپنے مین والدین کی عزت کرنی پڑے گی. قرآن میں آتا ہے کہ والدین کو اف نہ کہو. آج کے بعد ہم عہد کریں کہ اپنے والدین سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے. اپنے والدین کی ہم فرما برداری کریں گے، پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم میرے دین پر چلو میں زمین و آسمان سے تمہارے لیے خزانوں کی بارشیں کر دوں گا. یہ قصور کی وجہ سے، ہماری سمجھ کی نا سمجھی کی وجہ سے ایک آتا ہے 20 گاڑیاں لے کر، بہت بڑا سیاستدان جگیردار، وہ لوگوں کے منہ میں 20 گاڑیوں کی دھول مار کر مرغے اور چرگے کھا کر چلا جاتا ہے، اور اس کا جو پروردہ ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے کہ فلاں خان وغیرہ میرے ڈیرے پر آیا تھا، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. اللہ پوچھے گا قبر سے شروع ہو گئے تھا وہ ظالم، تو نے جو سب سے بڑا رہنما تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رستے پر چلنا تجھے گوارا نہیں تھا. اس زانی، شرابی، چور اور چوروں کے سرپرست کو تو نے دنیا کی خاطر، لالچ کی خاطر تو نے ان کا ساتھ دیا. امام حسین کو بھی یہی چیز نے کہا دولت لے لو، مال لے لو، زندگی آسانی سے گزارو، تم دین کا کام کرو، حکومت مجھے کرنے دو. انہوں نے کہا، فرمایا میرے نانا کا یہ دین نہیں ہے کہ جو زانی ہو، جو شرابی ہو، کتے اور ریچھ میں سونے کے جھالنے اور زنجیریں ڈالتا ہو اور انسانوں کی ناقدری کرتا ہو، زنا کرتا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کا وہ حکمران نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ اب ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہی میں سے لوگ اٹھیں اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کو ہم اسمبلیوں تک پہنچائیں، ممبر بنائیں، چیئرمین بنائیں، تاکہ وہ اپنے اس گلی کوچوں کا، اس ملک کے نظام کا اچھے طریقے سے انتظام کریں اور لوگوں کے لیے خوشی کا پیغام لائیں اور اللہ رسول کی خوشنودی حاصل کریں. یہ اگر آپ کو منظور ہے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک قرارداد ہے کہ سیاستدانوں نے جو قرضے کھائے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نے کہا یہ کام تم کر لو، ہم آپ کے جھنڈے بھی اٹھائیں گے، جوتے بھی اٹھائیں گے، تمہیں کندھوں پر بھی بٹھائیں گے، تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ورنہ ہم مؤذن کی طرح اذان دیتے رہیں گے، چاہے مسجد میں 2 سے 4 آدمی نہ ہو. تو کیا آپ کہیں گے مؤذن کی اذان غلط ہے؟ آنے والوں کی زندگی غلط ہے. ہم یہ پیغام اپنے لیے نہیں ہے. یہ کوئی سراج الحق، کوئی فخر اللہ، کوئی مار مجاہد کی بات نہیں کرتے، اللہ کے دستور کی بات کرتے ہیں. ان کو سربراہ بھی، ہاں یہ فخر اللہ ہے، مار مجاہد ہے، یہ خواجہ محسن ہے، یہ ہم نہیں رہیں گے. لیکن یہ نظام، یہ جماعت، یہ تحریک رہے گی. اور خوشخبری میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا روئے زمین پر اسلام نافذ ہو جائے گا. کیا ہم اس رستے پر اگر چلیں گے تو ہم تو کامیاب ہیں، چاہے ہم اسمبلیوں میں پہنچیں یا نہ پہنچیں، کسی کو پہنچا سکیں نہ پہنچا سکیں. آج یزید کو کوئی نہیں کہتا کامیاب تھا، حسین کو کہتے ہیں، علی اصغر کو کہتے ہیں، علی اکبر کو کہتے ہیں، اون محمد کو کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے، جنت کے شہزادے ہیں. یزید اور اس کی نسل کو کوئی نہیں یاد کرتا. تو یہ وہ راستہ ہے کہ ہم اگر سارے ڈٹ جائیں، سارے آپ نوجوان اگر افسر ایسے ہوں، کسی کا کوئی غلط حکم نہ مانے تو کس کے ساتھ وہ مطلب ہے، تو وہ پریشانی کا باعث بنیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس نعمت کو، اس رمضان میں دی ہوئی نعمت کی عزت کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
اللہ کرسی جا سکر بھائی میاں سی تھوڑے واسطے کولڈ ڈرنک منگوائی ہے لیکن مار